أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ تو اب تک جو ہے طلاق، خلا اور عدت، یہ تینوں جو اسلام میں بہت اہم اور بڑے مسائل ہیں، اس کی تفصیلی مضامین آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد بچوں کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ تو اب تک شوہر زندہ ہے پھر بھی بیوی جدا ہو گئی تو ان عورتوں کی عدت کا بیان تھا۔ اب بچوں کو دودھ پلانے کی مدت کے بعد ان بیویوں کا ذکر ہے جن بیویوں کے شوہر انتقال کر جاتے ہیں، تو ان کی عدت کیا ہے اس کا بھی ابھی ذکر آئے گا۔ بہرحال یہ جو نکاح کا جو مسائل ہے، طلاق ہو، خلا ہو، ازدواجی زندگی کے حقوق کو ادا کرنا ہو، میاں بیوی کی زندگی خوشگواری کے ساتھ گزرنا ہو، اس میں ایک شرط ہے، اگر یہ ہے تو وہ زندگی خوشگواری سے گزرے گی۔ اگر وہ شرط نہیں پائی گئی تو پھر طلاق کے بعد بھی دکھنے میں میاں بیوی جدا ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ان کی زندگیوں میں چین، سکون، راحت، اطمینان کی زندگی نہیں رہے گی۔ حالانکہ طلاق کو رکھا گیا ہے ان دونوں میں پیار محبت نہ ہونے کی وجہ سے۔ نکاح کے معنی ہی آتے ہیں ملنے کے، میاں بیوی مل کر رہنا، پیار محبت کے ساتھ رہنا، دونوں کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ رہنا۔ جب یہ معنی، یہ زندگی میاں بیوی میں نہیں پایا جا رہا تو اللہ نے طلاق کو رکھا۔ اس کی پوری تفصیل آپ لوگوں نے سنا ہے، تقریباً 1 مہینے سے سن رہے ہیں۔ لیکن یہ تفصیلی یہ بات بھی یہاں آ گئی کہ اگر تم لوگ یہ جانتے ہو کہ اب مل کر نہیں رہ سکتے، پیار محبت کے ساتھ نہیں رہ سکتے، میاں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، حالانکہ دونوں نیک ہے، میاں بھی متقی ہے، بیوی بھی متقی ہے، لیکن دونوں میں بن نہیں پا رہی، ہو سکتا ہے کبھی کبھی، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان دونوں کے خلاصے کے لیے طلاق کو رکھا، خلا کو رکھا، اور وہی بھلے طریقے سے۔ لیکن ایک ساتھ 3 طلاق دینا کیسا بڑا گناہ ہے، یہ بھی تفصیل آ گئی۔ تو بہرحال اب طلاق یہ بھی اسلام کے طریقے پر نبی نے جو طریقہ بتایا ہے، اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے، اس کے موافق اگر طلاق ہوئی، اس کے موافق اگر خلا ہوا، اس کے موافق اگر ان دونوں کی جدائیگی ہو گئی تو سمجھو اب یہ لوگ جدا ہو کر بھی چین سکون کے ساتھ رہیں گے۔ اگر اس میں بھی اسلام کی رعایت نہیں کی گئی، اسلام کے قواعد اور قوانین کو نہیں مانا گیا، تو جدائیگی کے بعد بھی نہ شوہر چین سے رہے گا، نہ بیوی چین سے رہے گی۔ کچھ اصول بیان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ یہ کب ہوگا وہ آخر میں اللہ نے گزشتہ ہفتے کی جو درس میں تھا اسی میں وہ آیت آ گئی تھی، اسی میں اللہ نے فرمایا، دیکھو یہ تمام ذالک یوعظ بہ، یہ جتنے مسائل اوپر بیان کیے گئے ہیں نا، یہ اصول جو بیان کیے گئے ہیں، یہ قوانین جو بیان کیے گئے ہیں، ان تمام کی نصیحت کی جاتی ہے، ان چیزوں کی نصیحت کی جاتی ہے۔ کس کو؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔
اب یہ اگر نہیں رہے گا تو یہاں عورت والے، بیوی والے، میکے والے شوہر والوں کو جتنا ہو سکے ستانے کی کوشش کریں گے کہ بھائی اس کے اوپر کیس ڈالا جائے، اس سے لاکھوں کے پیسے لے لیا جائے، اس کو چین سکون کی زندگی جینے نہ دیا جائے، حکومت ہمارے فیور میں ہے، حکومت لڑکی کے ساتھ دینے میں ہے۔ تو یہ جو غلط طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، یہ کس لیے اختیار کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر نہیں ہے۔ گویا کہ اگر ہوتا تو صرف اور صرف اپنا مہر دے کر عورت خلاصہ لے لیتی تھی، لیکن آج ایسا ہو رہا کیا؟ لاکھوں کی ڈیمانڈ رکھی جاتی ہیں، جھوٹے سچے کیسز اس کے اوپر بک کیے جاتے ہیں۔ جہیز میں لے کر آئی تھی صرف 10 تولے، اب یہاں کمپلینٹ میں لکھایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اس کو 20 تولے دیے تھے۔ چاہے وہ جیسا بھی ظالم ہو، لیکن اللہ بتا رہے ذالک یوعظ، یہ اصول جو بیان کیے جا رہے ہیں اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کے لیے یہاں ہے۔ ایمان ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اسی میں نہیں، ہماری 24 گھنٹے والی زندگی میں جو بھی ہمارے معاملات پیش آتے ہیں وہ بھی دین ہے۔ تو اب اگر جس کا ایمان اللہ پر آخرت پر نہیں ہے یا کمزور ہے، وہ لوگ ایسے مواقع کا اچھا بھرپور فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ لڑکے والے بھی جھوٹا کیس ڈال دیتے ہیں کہ اس کا تعلق دوسرے سے تھا، اس لیے میں نے اس سے رشتہ توڑ لیا۔ ایسے کچھ یہ تمام چیزیں کیوں پیش آ رہے ہیں؟ کیونکہ دونوں طرف کیا نہیں ہے، نہ اللہ پر بھروسہ ہے نہ آخرت کے دن پر بھروسہ ہے۔ اگر ہوگا تو یہ خرابی پیش نہیں آئے گی۔ آج یہ تو ہو رہا ہے، جھوٹے سچے قصے لگائے جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہونے کے بعد اب کورٹ کچہریوں کی طرف جاتے ہیں، نہ یہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے نہ وہ دوسرا نکاح کر، دونوں کی جوانی برباد ہو رہی ہے۔ ایسے کیسز حل ہونے میں تقریباً 8، 10 سال، 15 سال لگ جاتے ہیں۔ اگر بچے ہیں تو بچوں کی زندگی تو بیکار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری بھلائی، تمہارے لیے خیر کس میں ہے؟ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہی جو اصول بیان کیے گئے ہیں، ان اصولوں کی پابندی کرنا ہی سب سے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور پاک طریقہ ہے۔ اگر تم اس کی پاسداری نہیں کرو گے، تم اپنی چلاؤ گے، اس میں پورے دنیا میں فتنہ ہوگا۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، فتنہ ہو رہا ہے، یہی فتنہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما، دیکھو اسی لیے کہتے ہیں ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے احکام کے خلاف چل رہا ہے، میں کوئی کام اللہ کے حکموں کے خلاف کر رہا ہوں تو سمجھو کہ میرا اس وقت یا پھر ہمیشہ کے لیے اللہ پر پورے طور پر بھروسہ نہیں ہے۔ گناہ کرنے کا حدیث میں آیا، جب بندہ زنا کرتا ہے، جب بندہ کوئی بڑا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سے ایمان نکل جاتا ہے، وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ایمان نکل جائے، تبھی تو وہ بڑا گناہ کر رہا ہے، تبھی تو وہ شراب پی رہا ہے، تبھی تو وہ گناہ کر رہا ہے۔ تو اب ایسے جھوٹے قصے بیان کر یا جھوٹے کیسز بک کرانا یا اسے جینے کا حق ہی نہ دینا یا اسے جیل میں ڈالا دینا یا پھر لڑکے والے لڑکیوں پر ظلم کرنا، یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ یہ اللہ نے بہت نازک طریقے سے یہاں پر فیصلہ کر دیا ہے۔ بہرحال اب اسی طریقے سے طلاق کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک طلاق کا مسئلہ آئے گا، نکاح ہوا، نکاح ہونے سے پہلے بیوی سے ملاقات ہونے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ آگے آئے گا، وہ بھی الگ مسئلہ ہے۔ تو اب میاں بیوی کی جدائی کی ہو گئی، دودھ پیتا بچہ ہاتھ میں ہے، اس مسئلے کو اللہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ طلاق کبھی بھی آ سکتی ہے۔ دین ناقص نہیں ہے، دین کامل ہے، مکمل ہے، اصحل ہے، سب کچھ ہے، دین اجمل ہے، اکمل ہے، سب اس کے اندر تمام باتیں ہیں۔ تو اب اگر ایسی حالت میں کہ شادی ہو کر کچھ ہی دن ہو گئے تھے، کچھ مہینے یا کچھ سال ہو گئے، گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، ایسی صورت میں طلاق ہو گئی، تو اب کیا مسائل ہیں؟ اب اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے یہاں پر بچوں کو کب تک دودھ پلانے کی کیا مدت ہے، کیا پیریڈ ہے، اس کو بیان کر رہا ہے۔ دیکھیے اسلام میں سب سے زیادہ فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ 2 سال مکمل بچے کو دودھ پلانا، ماں باپ کے ذمے ہے کہ ماں کا دودھ کتنے سال پلانا ہے؟ 2 سال۔ یہ لازم نہیں ہے، اگر 2 سال سے پہلے بھی اگر کوئی دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے،
لیکن جیسے ہی بچہ سال کا ہو جاتا ہے تو تبھی روٹی پکڑنا کھانا وغیرہ اس کا شروع ہو جاتا ہے اور ماں کے اندر دودھ بھی کم ہو جاتا ہے. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں 2 سال بتائے ہیں, تو 2 سال کے اندر بھی دودھ کی مدت دودھ کو ختم کرا سکتے ہیں. وہ ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 30 ماہ ہے. 30 ماہ کا مطلب 2.5 سال. 30 ماہ کا مطلب 2.5 سال. 24 مہینوں کو 2 سال ہو گئے اور باقی 6 مہینے. تو یہ کوئی وہ اپنی رائے نہیں دے رہے. امام ابو حنیفہ کا نام بول دیے تو انہوں قیاس کر رہے, انہوں اپنی بات بول دیتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی قرآن حدیث کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, سورہ حامیم کی آیت ہے, سورہ احقاف. اس میں اللہ نے فرمایا بچے کو دودھ پلانے کی اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے. تو فقہا نے اس کی توجیح کی ہے کہ یہ جو حضرت 30 مہینے بیان کر رہے ہیں, کم سے کم بچہ پیدا ہونے کی جو مدت ہے نا, پیٹ میں رہنے کی مدت, وہ کم سے کم 6 مہینے ہے, زیادہ کی کوئی مقدار نہیں. ضحاک رحمت اللہ علیہ کئی سال تک پیٹ میں رہے ہیں. جب پیدا ہوئے تو دانتوں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, اس لیے ان کا نام ہی ضحاک رکھا گیا. پیدا ہوئے ہنستے ہنستے. آپ دیکھے ہوں گے اضحک اللہ سنک, اللہ تعالیٰ تم کو ہنستا رکھے, خوش رکھے. اضحک کے معنی ہے ہنسنا, تو ان کا نام ہی کیا رکھے ضحاک. جیسے علیم علم رکھنے والا, عالم علم رکھنے, علام زیادہ علم رکھنے والا. تو ضحک ہنسنا, ضحاک زیادہ ہنسنے والا. تو تقریباً سنا میں پڑھا ہوں 2.5 سال یا 3 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں, پیٹ میں تھے وہ, تو دانت بھی آ گئے تھے ان کو. تو زیادہ کی کوئی مدت نہیں, کم سے کم کی مدت کتنی ہے 6 مہینے. تو یہ 2 سال اور وہ 6 مہینے پورے ملا کر کتنے ہو گئے 30 مہینے ہو گئے. تو یہ سمجھ, یہ بیان کرنا یہ کوئی عام آدمی کی بات نہیں, یہ کوئی فقیہ ہی کر سکتا ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا 30 ماہ ہے, 2.5 سال ہے. تو بہرحال 2 سال تک پلانا ضروری ہے, یا اس سے پہلے بھی چاہے تو ختم کر سکتے ہیں, وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کر رہا ہے تفصیل کے ساتھ. دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو مسائل بیان کرتے جاؤں گا. والوالدات یرضعن اولادہن. اچھا, اس سے پہلے میں ایک بات بتانا تھا, بھول گیا. دنیا میں اسلام کو ایسے ہی آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں درس میں, اسلام کو برے جو چیزیں نہیں ہیں ان چیزوں کو کریٹ کر کر اسلام کو کیا کیا جا رہا, بدنام کیا جا رہا. جیسے کہ حلالے کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا, 3 طلاق کے بارے میں بتا دیا. پورا جو ڈاؤٹ تھا وہ پورا کلیئر ہوا نہیں ہوا آپ لوگوں کو. متولی صاحب بھی بتا رہے تھے جب طلاق کی بل آئی تھی تو اس وقت ہنگامہ مچ گیا تھا, کوئی سیٹسفائڈ کرنے والا نہیں تھا, اطمینان کرانے والا نہیں تھا, معلوم نہیں ہو سکا. تو بہرحال تھے لیکن مل نہیں سکے. تو بہرحال اللہ کا قرآن, اللہ کے احکام, لا یخلو فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ حکیموں کے حکیم ہے, تو اب اللہ کا کوئی کام کوئی حکم حکمت سے خالی ہو سکتا کیا, نہیں ہو سکتا. تو ایسے ہی اب یہاں پر دیکھیے جتنی آزادی اسلام نے عورت کو دی ہے دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیا ہے. اب آپ لوگوں میں سے کوئی ہوں گے, میرا خیال اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نہیں ہوں گے, لیکن ہوں گے. کیا کہاں سے آزادی ہے, گھر میں پڑے رہنا, برقع پہن لے کو رہنا. بعض لوگ جو دنیاوی خیالات رکھنے والے ان کے دلوں میں بات آ سکتی ہے. جو لوگ آج کیونکہ سوشل میڈیا میں سب چیزوں میں کیا بتایا جا رہا کہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا, تو وہ ایک افکار, وہ سوچ, وہ فکر, وہ خیال مسلمانوں میں بھی آ رہا ہے کہ واقعی اسلام عورت کو دبا کر رکھتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا اسلام عورت کو گھر کی زینت بتاتا ہے, اسلام عورت کو ماں باپ کے بچوں کی تربیت کا ذریعہ بتاتا ہے, اس کو عزت کے ساتھ گھر میں ٹھنڈی ہوا میں رہنے کا حکم دیتا ہے. لیکن دنیا کہتی ہے کہ نہیں, اس کو مرد کی طرح لوگوں کا دھکا لینے کے لیے باہر بھیجو, مرد کی طرح کمانے کے لیے باہر بھیجو, درندوں کے کتوں کی بری نگاہ اس پر پڑنے کے لیے باہر بھیجو. تو بتائیے کون سا بہتر ہے, یہ بہتر ہے, یہ بہتر ہے گھر میں مہارانی کی طرح رہنا بہتر ہے, یا آفس میں جا کر اس کے مینیجر کی بری نگاہ اس پر پڑنا بہتر ہے, یا بسوں میں یہ لفنگوں کی دھکے لگنا بہتر ہے, یا وہاں ٹریفک میں کھڑے ہو کر یا بس اسٹینڈ میں کھڑے ہو کر درندوں کی نگاہ اس پر پڑنا بہتر ہے؟ کون سا بہتر ہے؟
یہ گھر میں رہنا تو بہتر ہے، یہ اسلام یہ دعوت دیتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، لیکن ان باتوں کو چھپا کر الگ طریقے سے بڑا جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے وہ پردے کا. ارے 42 ڈگری 43 ڈگری میں کپڑے اندر بھی ہے، اس کے بعد پھر ڈریس پہنتے ہیں، پھر اس کے بعد برقع پہنتے ہیں. کیا یہ مردوں کو ہی اتنی تکلیف ہوتی ہے تو عورتوں کو تو پھر پردے کا کیوں حکم دیا؟ یہاں سب سے بڑا مسئلہ پردے کا، برقعے کا آ کر کھڑا ہو جاتا. تو امریکہ میں ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا، بہترین انداز میں سمجھانے کے لیے ایک آدمی نے چالاکی سے کام کیا. وہاں جو کرنسی چلتی ہے وہ ڈالر کی چلتی ہے، آج کل اس کی رقم 83 وغیرہ چل رہی ہے. تو وہاں ایک سوٹ کیس میں اس نے کئی سارے ڈالر اور ہیرے، سونا چاندی رکھ دیا. رکھ کر کیا کیا، پبلک میں صبح سویرے پبلک میں کوئی نہیں رہتا تو سرکل وغیرہ میں لے جا کر کھول کر رکھ دیا، اور دکھے بغیر ایک کیمرہ فٹ کر دیا کہ کون آ رہا ہے، کون لے رہا ہے، کون نہیں، دیکھنے کے لیے. اور وہ اوپر جا کر بیٹھ گیا، بلڈنگ کے اوپر کیمرہ رکھ دیا. اب بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں سے ایک آدمی نے کیا کیا، اس کو لے کر بھاگ گیا، چوری کر کے چلا گیا. اب اس کے پاس کیمرہ تھا، اب وہ کیس بک کر دیا، میرا ایسا مال چوری ہو گیا ہے. سنوائی ہوئی، جج بھی آ گیا. اب یہاں سے یہ، وہاں سے وہ کہا کہ یہ میرا ہے، مجھے راستے میں ملا ہے، میں لے لیا. اب وہ کہا کہ نہیں، میں صرف دکھانے کے لیے رکھا تھا تاکہ لوگ میرے ڈالر کو، میرے سونے کو، میرے چاندی کو دیکھ کر جائے. میں رکھا ہوں دیکھنے کے لیے. لیکن اس نے کیا کیا، ارے بولو بھائی، اٹھا کر لے کر چلا گیا. تو پھر جو وہاں جج تھا، چیف جسٹس تھا، اس نے کہا یہ سوٹ کیس میں جتنے پیسے تھے وہ اس کو دے دیے جائے، لیکن اس میں سے آدھا اس کو پینالٹی ڈالا جائے، اس کو جرمانہ ڈالا جائے، فائن ڈالا جائے. مثال کے طور پر اس میں 10 لاکھ تھے تو 5 لاکھ روپے فائن. کس کو؟ لینے والے کو، رکھنے والے کو. تو سب لوگ پریشان ہو گئے، ارے یہ کیا معاملہ بھائی. تو کہا تمہاری ایک چھوٹی سے کام کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے چوری نہیں کرنے والے کو بھی چوری کرنے پر ابھارا ہے. ارے بھائی وہ آدمی دکان جا رہا تھا، وہ آدمی کسی کام سے جا رہا تھا تو اس کو پیسہ نظر آیا، سونا نظر آیا، کوئی وہاں پر ہے نہیں تو وہ کیا کرے گا، اس کو اٹھا کر لے کر چلا جائے گا. تو چوری کو پیدا کرنے کا ذریعہ کون بنے؟ تم بنے. وہ چوری نہیں کر سکتا تھا. ایسے ہی ایک عورت بے پردہ باہر جائے گی تو دکھانے کے لیے ہے عورت. اب اس کو دیکھ کر فتنے میں پڑ جائے گا، زنا میں پڑ جائے گا، یا ریپ کرنے پر پڑ جائے گا، تو غلطی کرنے والے کی نہیں، اسے ابھارنے والے کی ہے. کہ دیکھو میرا جسم ایسا ہے، میں ایسی ہائٹ ہوں، میرے پارٹس ایسے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ابھارنے والے ہیں. تو پردہ فتنے کو ختم کرنے والی چیز ہے. لیکن آج ہمارے پردے بھی ایسے ہیں کہ ہمارے برقعے بھی ایسے ہیں کہ بالکل جسم کی ساخت نظر آتی ہے، جسم کا شیپ نظر آتا ہے، یا پھر اس کے اندر ایسی ڈیزائن، یا اس کے اندر ایسی چمکیاں، یا اس کے اندر ایسے چمکنے کی چیزیں لگائی جاتے ہیں، نہیں دیکھنے والا بھی دیکھنا. جتنا اسلام کی چیزیں خلاف ہے اس کو لوگ اس کو اپناتے جا رہے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں. اسی لیے آج یہ سب فتنے شروع ہو رہے ہیں. اچھا، ایک مثال یہ ہو گئی. دوسری مثال کیا ہے؟ یعنی کہ پردے کو یہ ایک ظلم کی چیز کہنے کے لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ غلط ہے. بازار میں، بس سٹینڈ میں، اسٹیشن میں، فلائٹ وغیرہ میں، کہیں پر بھی ایک لڑکی بغیر برقعے کے کھڑی ہے، ایک لڑکی برقعے کے ساتھ کھڑی ہے، تو جتنے بھی وہاں لوگ ہوں گے، چاہے وہ برقعے کے بغیر جو ٹہری ہے وہ کالی کلوٹی ہی کیوں نہ ہو، نگاہ کس پر جائے گی؟ جو برقعے کے ساتھ ہے اس پر جائے گی، یا برقعے کے بغیر اس پر جائے گی؟ جو برقعے کے بغیر اسی پر تو نگاہ جائے گی، برقعے کے پر حیض والے کے اوپر کیوں جائے گا؟ اور دوسری بات آپ لوگ دیکھو، اللہ نے کتنا حسن اسلام میں رکھا ہے. جب لڑکی پردہ ڈال لیتی ہے، برقع پہن لیتی ہے، تو اب اس کا حسن یا اس کی بدصورتی، اس کی خوبصورتی ہو یا بدصورتی ہو، وہ کیا ہوگا؟ پردے میں آ گئی. بسا اوقات کتنے بھی ایسے نوجوان ہیں، میں کتنی کی خوبصورت سمجھا تھا اسے، دیکھو یہ نہیں اتنی بدصورت، بول کو معلوم نہیں تھا. تو بولے میں اسے کیا سمجھا تھا؟ کیا سمجھا تھا؟ بہت خوبصورت سمجھا تھا. لیکن جب سے انہیں پردہ چھوڑ دا، لکھی دیکھے تو معلوم ہو رہا ہے اتنی بدصورت ہے بول کو. تو اس کی بدصورتی کو پردہ کون ڈالے تھے؟ پردہ ڈالا تھا، اللہ کا حکم ڈالا تھا. یہ ہے اسلام. تو ہم جیسے بعض لوگ ہوں گے
بدصورت ہے بول کو پردہ پہنتے ہوں گے، برقع پہنتے ہوں گے، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا تم بدصورت ہو یا خوبصورت ہو نہیں معلوم، ہم کو اختیار کرنا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر، یہ باتیں اسلام میں بتاتا ہے۔ تو یہ فتنے ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ تو ایسے ہی اسلام میں ایک چیز ہے، کیا؟ جب لڑکی کی عمر نہیں، عمر کو معیار نہیں بنایا۔ آج ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں لڑکی کی شادی کی عمر کتنی ہے؟ 18 سال۔ کتنے سال؟ 18 سال۔ لیکن اسلام میں بالغ ہو گئی تو لڑکی خود نکاح کر سکتی ہے۔ اب دونوں میں آپ لوگوں کو بہت ڈیفرنٹ معلوم ہوگا کہ بھئی کیسے؟ بھئی 18 سال ہے تو ذرا مائنڈ میچورڈ ہو جائے گا اور اس کے اندر کچھ سمجھ آئے گی، یہ صحیح ہے گورنمنٹ کے حساب سے، لیکن اسلام تو بالغ ہوتے ہی اس کو اختیار دے دیتا ہے۔ اب اگر وہ نکاح کر لیں گے تو چھوٹی نکاح کرنے کی وجہ سے فوکسو کیس میں اس کو پکڑ لیا جائے گا۔ اب دیکھیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سیکشول فیلنگز شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اندر بھی ایک وہ چیز خود بخود آ جاتی ہے جو شادی کے بعد ہونا ہے، وہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو جیسے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا، بسا اوقات نکاح فرض ہوتا ہے، بسا اوقات واجب ہوتا ہے، بسا اوقات سنت ہوتا ہے، بسا اوقات حرام ہوتا ہے۔ ایک عورت کو سنبھال نہیں سکتا، اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، اب اس کا نکاح حرام ہے، حرام میں مبتلا ہونے والا ہے، نکاح نہیں کرے تو اس کا نکاح کرنا فرض ہے، کرو نہیں تو گناہوں میں چلا جائے گا۔ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، نہیں کرنا، کیا بھی نہیں، نارمل ہے آدمی، سنت ہے، چاہے تو کرو نہیں تو چھوڑو، تمہاری مرضی۔ لیکن اب ایسے ہی لڑکی گناہوں میں پڑنے کے امکانات ہے۔ اسلام کیا معیار بنایا؟ بالغ ہونے کے بعد۔ اچھا سن لو، ایک لڑکی بالغ ہو گئی، بالغ ہونے کے بعد اس نے اپنے رفیق حیات کو چن لیا، اپنے لائف پارٹنر کو چن لیا کہ میں اس سے نکاح کروں گی، عزت کے ساتھ ماں باپ کو آ کر بول دی کہ میں اس سے نکاح کروں گی۔ ایسا نہیں بولنا، ایسا سلیکٹ نہیں کر لینا، لیکن کر لی تو اسلام کہتا ہے اگر وہ خاندان بھی اچھا ہے، لڑکا بھی اچھا ہے، دونوں کا نکاح مناسب ہے تو اس کا نکاح کر دو، دنیا میں فتنہ نہیں آئے گا، نہیں کرو گے تو فتنہ آئے گا۔ کب؟ بالغ ہونے کے بعد۔ اب ماں باپ کی بھی نہیں چلے گی، وہ نکاح خود کر سکتی ہے۔ اب یہاں کیا بنائے؟ عمر کو بنائے 18 سال۔ اب یہ 18 سال بنانے کی وجہ سے اب یہاں معیار خاندان کو نہیں بنایا گیا، معیار اچھے لڑکے کو نہیں بنایا گیا، وہ جس کے ساتھ چاہے نکاح، ارے بولو بھائی، کر سکتی ہے، چاہے ماں کو پسند ہو نہ ہو، چاہے باپ کو پسند ہو نہ ہو، چاہے خاندان والوں کو پسند ہو نہ ہو، کر سکتی ہے۔ تو بتائیے دونوں میں کیا بہتر ہے؟ یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے؟ وہ چاہے شرابی ہو، زانی ہو، کبابی ہو، 18 سال ہو گئے تو حکومت کیا کہتے؟ چلو کرو، تمہارے دنیا کی کوئی طاقت تم کو روک نہیں سکتی۔ لیکن اسلام کہتا ہے بالغ ہونے کے بعد لڑکی کو نکاح کرنے کا حق ہے، لیکن غیر کفو کہتے ہیں۔ کفو کے معنی ہمارے برابر کا خاندان، ہمارے برابر کے شرافت والے لوگ، لڑکا مل گیا، لڑکا صحیح ہے، خاندان صحیح ہے، اب وہ لڑکی کا نکاح کر لی، بولے بغیر بھی کر لی، نکاح صحیح ہو جائے گا۔ غیر کفو میں کر لی، لچے لفنگے کو کر لی، شرابی کو کر لی، کبابی کو کر لی، تو ماں باپ کو نکاح توڑنے کا حق رہے گا۔ تو یہ آزادی غیر آزادی کو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایسے ہی ایک مثال یہاں پر بھی عورت کو کتنی آزادی اسلام نے دیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر یہاں پر بھی اسی وہی آئے گا۔ دیکھیے، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور ماؤں پر مکمل 2 سال اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہے۔ کتنے سال؟ حولین کاملین، مکمل 2 سال 24 مہینے۔ اگر چاہے تو آپ کم کرنا چاہے تو وہ کم کر لے سکتے ہیں، ان کی مرضی۔ وہی آگے بتاتے ہیں، لمن ارادہ، جو چاہتے ہیں کہ اپنی رضاعت کی مدت کو پوری کر سکے، رضاعت کی مدت کو پوری کر سکے، جو 24 مہینے پورے پلانا چاہتے ہیں وہ پلا سکتے ہیں۔ جو وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور یہ لڑکے جس کا یہ لڑکے جس باپ کے ہیں، اس کا ترجمہ ایسا کیے ہیں، یہ لڑکے یا لڑکی جس باپ کے ہیں، یعنی باپ پر ان عورتوں کا کھانا بھی ہے اور کپڑا بھی ہے۔ دودھ پلانے والی بیویوں کا کپڑے کا خرچہ اور کھانے کا خرچہ کس پر ہے؟ شوہر پر ہے، بالمعروف، بھلے طریقے سے۔ آگے اللہ نے فرمایا، لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔
اس کی طاقت کتنی ہے اتنا بناتے. مطلب معلوم ہوا کپڑا پہنانے میں, کھانا کھلانے میں شوہر کے انکم کا اعتبار ہے. آج کل دیکھے ہوں گے آپ لوگ, سپریم کورٹ ہی جو لوگ طلاق لے کر, جو لوگ یہ کر کیس دائر کر رہے ہیں, ماہانہ 5 لاکھ یا سالانہ 15 لاکھ یا پھر بڑی بڑی گاڑیاں طلب کر رہے ہیں, تو خود سپریم کورٹ بول رہا ہے کہ تم لوگ کما کر لے لو, اسے اتنا زیادہ دینے نہیں ہوگا بول کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیس کر کے. سپریم کورٹ کے فیصلے دیکھنا چاہیے, کیا کیا کیس اس میں درج ہو رہے ہیں اور فیصلہ کیا آ رہا ہے. پرسوں کی بات ہے, 3 دن پہلے مرسیڈیز کار پوچھی ہے, سالانہ 15 لاکھ, سالانہ نہیں ماہانہ 15 لاکھ ایسے کچھ ہے. وہ اتنا مانگنے کے باوجود سپریم کورٹ نے کہا نہیں دے سکتا, تم خود کما کر مرسیڈیز پہ لے لو اور ماہانہ کتنی بھی تنخواہ لے لو بولیں. تو یہاں اللہ وہی بتاتے ہیں, عورت کو کھلانا پلانے کا معیار کس کا ہے؟ شوہر کے انکم کا. شوہر کتنا کمائے گا اسی اعتبار سے کپڑا پہنائے گا. اب یہ کما رہا ہے 15, 20, 25, 30 ہزار روپے اور یہ مانگ رہی ہے کروڑ پتی کمانے والے کے کپڑے, تو کہاں سے دلا پائے گا؟ تو اللہ نے بتا دیا نہیں, ایسا مطالبہ نہیں. یہ ہے انصاف, یہ ہے دین, یہ ہے اسلام. یہ معیار نہیں ہے, اس لیے دنیا میں آج کاروبار ہو رہا ہے. شادی کرو, 2 سال زندگی گزارو, طلاق لے لو, جا کر اپنا مطالبہ کرو, سال بھر کے لیے, زندگی بھر کے لیے ان کے لیے مینٹیننس 12,000, 15,000, 25,000. ابھی پرسوں جو ہے کیا وہ کون ہے, وہ کرکٹ پلیئر ہے نا, نام یاد نہیں, مسلمان کا, شمی, کوئی طلاق ہوئی اس کا, وہ اپنے بیوی کی بچے کے ساتھ ہے. اب اس کو ماہانہ 5 لاکھ روپے طے ہوئے ہیں. اس کی انکم زیادہ ہے اس لیے کتنا, ماہانہ 5 لاکھ, تو سالانہ کتنے ہو گئے 60 لاکھ روپے. تو وہ بول رہی میں 15 لاکھ پوچھے تو کورٹ مجھے 5 لاکھ طے کرایا بولتے ہیں. میرے ساتھ بچہ بھی ہے, بچہ یا بچی ہے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. تو یہ اللہ نے بیان کر دیا, ایسا نہیں ہو سکتا. لا تکلف نفس الا وسعها, یہ کب تک دینا وہ بھی ہے. تو اب یہ ایسا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها, اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے. اب اچھا, دودھ پینے والے بچہ گود میں ہے, دونوں کی طلاق ہو گئی, دونوں کی کیا ہو گئی, طلاق ہو گئی, بیوی جدا ہو گئی. تو ایسی صورت میں کیا مسئلہ, یہاں مسئلہ یہ بیان کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, عدت, اب تک عدت آ گئی, کب تک عدت کرنا رہنا ہے وہ سب چیزیں. تو جب تک عورت عدت میں رہے گی, اپنے بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری عورت کی ہے. 4 مہینے 10 دن ہو یا 3 مہینے ہو, جتنی بھی عدت ہے عورت کی, عدت پوری ہونے تک کیا کرے گی, بچے کو دودھ پلائے گی. اور عدت میں بیوی کا کھانے کا خرچہ اور کپڑے کا خرچہ شوہر دے گا. جیسے ہی عدت پوری ہو گئی, بچہ چھوٹا ہے, ابھی بھی دودھ پلانے کی ضرورت ہے, تو اب دودھ پلانے کی اجرت عورت اپنے شوہر سے مانگ سکتی ہے, کیونکہ عدت میں بھی گویا کہ ابھی ان کا رشتہ باقی ہے. سمجھ میں آ رہا بات, نکاح باقی ہے تو خرچہ تو دینا ہے, لیکن طلاق ہو گئی, بچہ چھوٹا ہے, تو عدت میں بیوی پلائے گی, اور بیوی کا خرچہ کون دے گا, بچہ ہو یا نہ ہو, عدت میں بیوی کا خرچہ کون دے گا, شوہر ہی دے گا, طلاق ہو یا خلا ہو. اس کا کھانے کا خرچہ, اس کا پینے کا خرچہ, اس کے پہننے کا خرچہ شوہر دے گا. تو ایسے ہی بچہ بھی ہے تو بچے کو وہ دودھ پلائے گی اور خرچہ شوہر ہی دے گا. لیکن جیسے ہی عدت پوری ہو گئی, بچے کو ابھی دودھ پلانا ہے, تو بیوی دودھ پلا سکتی ہے اور دودھ پلانے کی اجرت مانگ سکتی ہے کہ پیسہ دو. یہ اسلام کا ایک طریقہ ہے. اب وہاں بتاتے ہیں, اب یہ ایک مسئلہ, بہت سنگین مسئلہ اللہ نے اس کو بیان کر دیا. لا تضار والدتم بولدہا, بچے کو بیچ میں رکھ کر ماں کو تڑپایا نہیں جائے گا. اب ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اب بچے کو کیا کر رہے, بچے کو بیچ میں رکھ کے, اب طلاق ہو رہی ہے, خلا ہو رہا ہے, تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ بچہ ہونا بولے تو آ جا, بچہ ہونا بولے تو آ جا. تو اب یہ بچے کو رکھ کر بلیک میل کیا جا رہا, یا پھر اس کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو عدت ہونے کے بعد بھی پلاؤ, تمہیں اجرت نہیں دی جائے گی یا تمہیں خرچہ نہیں دیا جائے گا. تو اب یہ کیا ہو رہے ہیں, بلیک میل کر رہے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے. لڑکے کو بیچ میں رکھ کر ماں کو تکلیف نہیں دینا. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ, اور بچے کو بیچ میں رکھ کر شوہر کو بھی تکلیف نہیں دینا. یعنی کہ بیوی زیادہ پیسے پوچھ رہی,
خرچہ زیادہ پوچھتی ہے, اس کی حیثیت سے زیادہ مانگ رہی ہے. آج کل جو ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کتنے سال پہلے بتا دیے. یہ قرآن نازل ہوا 1400 سال پہلے. اگر حقیقت میں جائیں گے تو دنیا پیدا ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں تھا. تو یہ تمام دنیا کی گندگی کو اللہ نے سامنے رکھ دیا. شوہروں کو ستائیں گے, بعض عورتیں شوہروں کو ستائیں گے بچوں کو سامنے رکھ کر, بعض شوہر اور لڑکے کو سامنے رکھ کر, لڑکی کو سامنے رکھ کر عورت کو ستائیں گے. آج ہو رہا ہے دنیا میں. اسی لیے یہ پاک پوتر جو رشتہ ہے میاں بیوی کا آج اتنا سنگین ہو گیا, اتنا سنگین ہو گیا, اتنا سنگین ہو گیا کہ آج حکومتیں اور ملک اس قانون کو لانے پر مجبور ہو گئے کہ لڑکا لڑکا نکاح کر سکتے ہیں, لڑکی لڑکی نکاح کر سکتے ہیں. یہ لانے کی وجہ ہی ہے. چلو لڑکی لڑکی اپنی خواہش پوری کر لو, لڑکا لڑکا اپنی خواہش پوری کر لو. یہ کہاں اس جھمیلے میں پڑو گے, یہ کہاں اس مصیبت میں پڑو گے. آج نکاح کر رہے ہیں, شادی کر رہے ہیں اسی وجہ سے کہ 4 سال کے بعد چھوڑ کر چلے جائیں گے, ڈائیورس لے لیں گے اور اپنے لیے پوری زندگی بھر کا خرچہ اس سے لیں گے. اسی لیے اللہ نے بتا دیا کہ یہ نہیں ہوگا. تو بتائیے اسلام انصاف کا مذہب ہے یا غیر انصاف کا مذہب ہے؟ ارے بتائیے. تو وہی بتا رہے اللہ تعالیٰ, ولا مولود لہ بولدہ, لڑکے کو بیچ میں رکھ کر ماں باپ کو نہیں ستا سکتی, لڑکے کو بیچ میں رکھ کر باپ ماں کو نہیں ستا سکتا. دونوں کے اصول قائم ہیں, اس پر چلو, اس کے پابند رہو. اس کے بعد فرماتے ہیں وعلی الوارث مثل ذلک, اور اگر باپ انتقال ہو گیا, عدت میں ہے عورت, عدت پوری ہو گئی, تو پھر اب اس لڑکے کو پالنے کی ذمہ داری وارثوں کی ہے. جو وارث دنیا میں باقی رہیں گے ان وارثوں کی ذمہ داری ہوگی کہ اس بچے کی پرورش کرے. اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاؤُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, اور اگر یہ میاں بیوی دونوں مل کر 20 مہینے سے پہلے دودھ چھڑانا چاہتے ہیں, یعنی کہ 24 مہینوں سے پہلے, 2 سال سے پہلے ہی دودھ پلانے کو چھڑانا چاہتے ہیں مشورے کے ساتھ, تو یہ میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے. بعض لوگ 16 مہینے تک بھی پلاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, 18 مہینے, 1.5 سال, 20 مہینے, ان کی مرضی ہے. تو دونوں آپس میں مشورہ کر چھڑانا چاہتے ہیں تو چھڑا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. آگے اللہ نے فرمایا اب ایسی صورت میں بیوی کو 2 وجوہات ہے. بیوی کسی وجہ سے دودھ نہیں پلاتا بول کے ضد میں آ گئی, یہ غلط ہے, لیکن نہیں آنا. جب تک اس کی عدت ہے پلانا ضروری ہے, لیکن بے دین عورت ہے, نہیں پلاتا بولتی ہے, تو ایسی صورت میں شوہر اس کو انا بولتے ہیں, دایا بولتے ہیں. تو ایسی عورتیں جو آج ہمارے پاس ایسا ماحول نہیں ہے, عرب میں وغیرہ میں دودھ پلانے والی عورتیں ملتی تھی, ان کو اس کا کرایہ دیا جاتا تھا. اب ان کو ٹھیک بیوی کی طرح کپڑا بھی دیا جائے گا اور خرچہ بھی دیا جائے گا, کھانا بھی دیا جائے گا. تو کیونکہ وہ ماں بن جائے گی. جب جو بچہ جس کا دودھ پیے گی یا بچی دودھ پیے گی وہ کیا بن جائے گی, اس کی رضائی ماں, وہ رضائی ماں بن جائے گی. اس کے بچے اس کے بھائی بہن بن جائیں گے, ان کا نکاح حرام, جیسے ان کے پردہ بھی ضروری نہیں. اسی لیے بچپن میں 2 سال کے اندر جو بھی بچہ کسی بھی عورت کا دودھ پی لیا تو اس کے پورے اولاد, اس کے پورے خاندان والے, اس کے خاص اولاد کے لیے کیا ہوتے کہ یہ دودھ پیے ہوئے لڑکا لڑکی کے لیے بھی وہی رشتہ ہو جائے گا. اسی لیے بچپن میں اگر کوئی دودھ پی لیا ہے تو اسے کبھی بھی نہیں بھولنا. خدا نہ خواستہ اگر اسی گھر میں جس سے یہ دودھ پی لیے ہیں نکاح ہو گیا تو یہ حرام کے بچے ہوں گے. بسا اوقات کیا ہوتا, مامی کا دودھ پی لیا, چھوٹا سا بچہ 2 سال کے اندر ماں بیمار ہو گئی تھی یا دودھ نہیں آ رہا تھا, بچہ رو رہا تھا, ہوتا ہے ایسا, مامی گھر میں ہے تو مامی کا کیا کرا دیے, دودھ پلا دیے. اب بڑے ہونے کے بعد ماموں کی بیٹی سے نکاح کیا ہوگا, جائز ہوگا, نکاح کر لیے, معلوم نہیں ہے کیا ہو گیا, سب کیا ہوگا, یہ جو نکاح ہوا یہ حرام ہے. خود خاص بھان بھائی کا نکاح ہوئے جیسا, اور پیدا ہونے والے بچے حرام کے ہوں گے. ابھی پڑوس ملک میں گزشتہ سال جب دنیا اصولوں کو چھوڑے گی, قرآن کو چھوڑے گی, حدیثوں کو چھوڑے گی, نبی کے طریقوں کو چھوڑے گی, گمراہی کی کوئی حد نہیں رہے گی, گمراہی کی کوئی حد نہیں رہے گی. کیا کریں معلوم انہوں, عورتیں جو حاملہ ہوتی ہیں یا پھر دودھ پلانے والی ہوتی ہیں ان سے دودھ کلیکٹ کرے, دودھ کلیکٹ کر کے جیسا خون رکھتے نا ایسا دودھ رکھنے لگے. اگر کسی عورت کو یا بچہ ماں انتقال ہو گئی, دودھ نہیں ہے, تو آ کر یہاں سے دودھ لو, یہ ملک کیا بولتے ہیں, دودھ جمع کر کے رکھنے لگے, ملک بینک.
اب یہ اس کو سمجھنے لگے. اچھا دیکھو، تو یہ دودھ کو جمع کر کر رکھے، تو اب یہ دودھ کون لے جا رہا، کسے پلاتا، کس کا دودھ ہے معلوم نہیں. اب یہ دودھ جب پیے گا تو دودھ کی وجہ سے بچے کے اندر نشو و نما، جو جسم میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی جو باڈی بڑھتی ہے. اب میں اور آپ دودھ پیتے ہیں، لیکن دودھ سے ہمارے جسم میں بڑھوتری نہیں ہوتی. ہمارے جسم میں اضافہ ہونے کے لیے غذا ضروری ہے، کھانا ہے، گوشت ہے، مچھلی ہے، یا ترکاری ہے، فروٹس ہے، ایسے چیزیں کھانے سے ہمارے جسم میں اضافہ ہوگا. لیکن بچپن میں وہی دودھ سے اس کا گروتھ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس سے خون بھی بنتا ہے. تو اس واسطے کیا کرتے ہیں، وہ مدت میں جو جس کا دودھ پیے گا وہ اس کی ماں بن جائے گی اور اس کے بچے اس کے بھائی بن جائیں گے. تو یہ ایسا ہوا، تو ایسا جمع کر کر رکھے، لا کر دودھ لے کر جانے لگے. پھر وہاں پر فتویٰ جاری ہوا یہ بالکل جائز. خون دینا الگ بات، خون تو بن گیا الگ چیز ہے، لیکن خون لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن دودھ سے بڑا فرق پڑے گا. اسی لیے 2 سال کے بعد اگر کوئی کسی عورت کا دودھ بھی پی لیا تو ایسی صورت میں اس کی رضاعت ثابت نہیں ہوگی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن پینا نہیں 2 سال کے بعد، کسی خود بچے کو 2 سال کے بعد دودھ پینا ماں کا بھی جائز نہیں، چھوڑا دینا ہے. تو بہرحال اس طریقے سے دنیا جب آگے بڑھ جاتی ہے قرآن کو حدیثوں کو چھوڑ کر، تو ایسا گمراہ ہو جاتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. اسی لیے کبھی بھی آ کر بچپن میں اگر کوئی کسی کا دودھ پلا دیے ہیں بچے کو یا ہے، تو ایسے مسائل کو یاد رکھنا ضروری ہے. اچھا، تو اللہ نے فرمایا آگے وَإِنْ أَرَدْتَ، تو دودھ پلانے کے لیے کسی عورت کو بلا لیے، عورت کے اندر کوئی بیماری ہے، ڈاکٹرز نے منع کیا کہ یہ عورت اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، اگر پلائے گی تو بچے کے لیے خطرہ ہے، تو دودھ نہیں پلانا. لیکن ضد کرنا نہیں ہے، کسی وجہ سے نہیں پلا سکتی، یا ماں کا انتقال ہو گیا تو کسی دوسرے عورت کو دودھ پلانے کے لیے بچے کو دے سکتے ہیں. لیکن کیا ہوگا، کھانا، کپڑا، خرچہ اس کو دینا ضروری ہوگا، جیسے کہ اپنی بیوی کو دینا ضروری ہے. وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، دیکھو اگر تم کسی کو دایا وغیرہ کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کرو گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب تم اس کو بھی وہی چیزیں دے دو بھلے طریقے سے جو اس پر دینا ضروری ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہے. سنتا ہے نہیں آیا ہے، کیا آیا ہے، دیکھتا ہے. دلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ ستانا سامنے ہوتا ہے، دل میں ہوتا کیا. اللہ تعالیٰ اینڈنگ جو لاتے دیکھو برابر اوپر جو میٹر رہتا اس کے حساب سے لے کر آتے. بھائی شوہر بیوی کو ستانا دکھتا یا دل میں ستاتا انہیں، سامنے پریکٹیکلی فزیکلی. تو اللہ نے بتایا دیکھو تم لوگ جو کر رہے ہیں نا اللہ دیکھتا ہے. اور جہاں دل کا معاملہ رہتا وہاں اللہ تعالیٰ کہتا علیم، اللہ جاننے والے، سمیع، اللہ سننے والے، تمہارے دلوں کے بھیدوں کو، تمہارے دلوں میں رہنے والے ارادوں کو، نیتوں کو بھی جاننے والا ہے. تو اسی واسطے کبھی بھی کسی کو تکلیف دینے کا کسی کو حق نہیں ہے، کسی کو تکلیف دینے کا حق نہیں ہے. ایسے ہی پردے کے بارے میں بتا رہا تھا، یہ یہاں تک ہو گیا ہے، اگلے ہفتہ انشاءاللہ اس کے بعد کا درس ہوگا. تو میں پردے کے بارے میں بتا رہا تھا. دنیا میں دیکھیے فون آنے کے بعد، سوشل میڈیا آنے کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی قوم کھوئی ہے تو اسلام کے قوم نے کھوئی ہے. اسلام میں امانت داری تھی، امانت داری ختم ہو گئی. پردہ داری تھی، پردہ داری ختم ہو گئی. اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ سب کیا ہو گئی، ختم ہو گئی. کیسے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. جب شروع میں جب کیمرے کا فون آیا، چھوٹے کی پیڈ وغیرہ آئے، کوئی بھی لڑکا یا لڑکی اسکول کالج جانے کے وقت میں سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کو اگر فون یوں کر لیتا تو اسے چپل سے مارے سو واقعات بھی سامنے ہے کہ نہیں ہے. انہیں میری تصویر نکالا بول کے. آج ویڈیو نکالو تم لوگ کون بھی کیا بھی بولتے نہیں. کوئی بولتے آج ویڈیو نکالنے کو گئے تو بھی کون بھی کیا بولتے، اسے ایک عام چیز ہو گئی ہے. تو یہ دنیا میں کیا ہو گیا ہے، بے حیائی کے ماحول کو عام کیا جا رہا. اور یہ بے حیائی اللہ معاف کرے ہمارے مسلمانوں میں بھی آ رہی ہے، مسلمانوں میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے. اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنی خوبصورتی کو اپنے اندر رکھو، اپنے شوہر کے لیے رکھو، اپنے گھر والوں کے لیے رکھو، باہر والوں کو مت رکھو. ایک پاک باز عورت کو اگر کسی نے اس کے جسم کے اعتبار سے تعریف کیا تو وہ غصے میں آئے گی یا خوش ہوگی؟ غصے میں آئے گی. لیکن دنیا میں جو بے حیائی کے اڈے رکھے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، ان کو تعریف کرنے سے وہ خوش ہوتے ہیں.
اب دیکھیے میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیے تو آپ لوگوں کو اچھی بات سمجھ میں آئے گی. مس ورلڈ کا ایک لقب دیا جاتا, سنے نہیں سنے, کیا لقب دیا جاتا؟ مس ورلڈ. تو مطلب معلوم ہوا اس کی بے حیائی کو پورے دنیا کے لوگوں نے دیکھ کر پسند کیا ہے, یہ مطلب ہے. تو اسلام اس سے روک رہا ہے کہ نہیں ایسا مت کرو, تمہاری ہر چیز امانت ہے, اللہ نے اس کو چھپانے کا حکم دیا ہے, اسے چھپا کر رکھو, اس سے دوسروں کے لیے مزے لینے کے لیے نہیں ہے, دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے, یہ اسلام ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام عورتوں پر ظلم کر رہا ہے یا عورتوں کے ساتھ دے رہا ہے, عورتوں کی حفاظت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کے احکامات کو صحیح طور پر سمجھ کر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.